حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المنتخبين المنتجبين الذين إذا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أبا محمد يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله صلوات بجی محمد وعلى محمد صل على محمد شب شہادت سید سجاد امام زین العابدین علی بن حسین ہے، لہذا جو موضوع صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 کے تحت شروع جو کیا گیا تھا، انشاءاللہ اس کے عرائض کل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ شب شہادت کی مناسبت سے امام سے متعلق ویسے تو سیرت جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ الہی عبیدوں کا بے فنائک، مسکینوں کا بے فنائک، فقیروں کا بے فنائک۔ یہ امام کی وہ دعا ہے جو امام سجدے میں پڑھتے تھے۔ سجدہ، دعا، مناجات۔ چوتھے امام کو امامت شام غریبہ عصر عاشور ملی اور امام اس وقت گریہ کر رہے تھے، اور شہادت ملی تو اس وقت بھی امام نے گریہ کیا۔ اور آئمہ کی تاریخ میں
سب سے سخت امامت جس کو ملی ہے وہ سید سجاد ہے۔ اگر دیکھا جائے قرآن کے اندر ساجدین اور عابدین کا لفظ استعمال ہوا ہے دو مقام پر۔ ساجدین فَإِذَا صَفَّيْتُهُ، جب میں آدم کے پتلے کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، تو اے فرشتوں فَأَقُولُ لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم تمام فرشتے سجدے میں گر پڑنا، آدم کو سجدہ کرنا۔ فرشتے معصوم ہیں اور خدا دستور دے رہا ہے کہ تمام ملائکہ ساجدین ہو جائے، سجدہ کرنے والے ہو جائے آدم کو۔ اور انبیاء کو بھی کے بارے میں ملتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں خدا فرماتا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ انبیاء ہماری مجھ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عابدین کہا انبیاء کو جو خود معصوم، ساجدین کہا ملائکہ کو جو خود معصوم۔ تو عزیزو، جب میرا مولا سجاد اگر سجدہ کرے تو خدا اسے کہے سید الساجدین، اور اگر عبادت کرے تو خدا کی طرف سے آواز آئے زین العابدین۔ محمد والے محمد بلند صلوات عزیزان گرامی، یہ ہے مقام امام سجاد۔ ویسے تو فضائل کا ایک دریا ہے، جو جس دعا کی میں نے شروع میں تلاوت کی، الہی عبیدوں کا بھی فنائی، اے بار الہ تیرا بندہ تیرے صحن خانہ میں ہے، فقیروں کا بھی فنائی، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مسکینوں کا بھی فنائی، تیرا مسکین حاضر ہے۔ بعض جگہ ملتا ہے سائلوں کا بھی فنائی۔ اگر یہ چاروں الفاظ کے ساتھ کوئی مومن، طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل پڑتی تھی تو میں اسی امام چہارم کی دعا کو سجدے میں پڑھتا تھا اور میری مشکل برطرف ہو جاتی تھی۔ مولا نے اپنے چاہنے والوں کو کچھ راز دیے، کچھ ان کو قریب کیا اور ان کو خوشحال کیا۔ ویسے تو امام کہتے ہیں کہ اس پورے مکہ اور مدینہ میں، ان دو مذہبی شہروں میں 20 بھی ہمارے ماننے والے نہیں ہیں، 20 افراد بھی ہمارے محب، شیعہ 4، ارتد الناس بعد رسول اللہ الا ثلاثہ او خمسہ او سبعہ، رسول کے جانے کے بعد امت مرتد ہو گئی، راہ راست سے بھٹک گئی، کوئی یہاں نکل گیا، کوئی وہاں نکل گیا، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیا، سوائے 3 کے یا 5 کے یا 7 کے، سلمان، ابوذر اور مقداد اور عمار، یہ ان کے نام ملتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ہے اور حذیفہ یمانی ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ امیر المومنین کا 25 سال صبر کرنا تھا، پھر یہ امت آہستہ آہستہ راہ راست پہ آئی۔ اور پھر جب ایک بڑا امتحان ہوا کربلا کا، تو یہی روایت ہمیں ملتی ہے ارتد الناس بعد الحسین یا بعد کربلا، کربلا کے معرکے کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، الا 4، سوائے 4 کے، 4 ہمارے شیعہ تھے، باقی محب ان 2 شہروں میں وہ 20 کے قریب تھے۔ اور یہ بہت بڑی ایک امتحان ہے کہ واقع رسول، شہادت رسول اور شہادت ابو عبداللہ الحسین کے بعد مرتد ہو جانا، امت کا گمراہ ہو جانا، اور پھر چوتھے امام کا شدید تقیہ میں چلا جانا۔ یہ تقیہ تھا کہ آج ہم اور آپ مجلس برپا کر رہے ہیں، یا حسین کہہ رہے ہیں، شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، یہ دین جو ہم تک پہنچا وہ چوتھے امام کا شدید تقیہ تھا کہ جس کی بنا پر یہ دین ہم تک پہنچا۔ عزیزوں، ایسے مراحل میں امام دین کس طرح پہنچا ہے، جو صلوات کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور امام نے اس دوسری دعا کے اندر ہی وَمَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، خدا نے ہم پر احسان کیا نبی کے ذریعے سے، پھر امام نے صلوات پڑھی
دعائے عافیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے شروع میں ہی صلوات ہے، جا بجا مختلف چند دعا کے الفاظ ہیں، پھر دوبارہ صلوات، پھر دوبارہ صلوات۔ یہ صلوات کے اندر ہے کیا کہ جو امام بار بار اپنی دعاؤں میں صلوات پڑھ رہے ہیں، منبر پہ آ نہیں سکتے، چاروں طرف سے پابندی ہے۔ اب دعا، ایک آدمی دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا اور اس کے خدا کا تعلق ہے۔ امام دعا کر رہے ہیں اور دعا کے اندر درود پڑھ رہے ہیں، اسی درود کے ذریعے سے تعلیم دی۔ دیکھو، نجات صرف ممکن ہے محمد و آل محمد سے، اگر ان سے متمسک ہو گئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اور عطرت محمد اور آل محمد، ان سے جڑے رہنے میں نجات ہے، ہدایت ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بار بار درود پڑھنا یہ دعوت دے رہا تھا لوگوں کو مذہب حقہ کی جانب، آؤ محمد و آل محمد کی جانب آؤ، آؤ مذہب حقہ کی طرف آؤ، آؤ نجات کی طرف آؤ، آؤ ہدایت کی طرف آؤ، آؤ نور کی طرف آؤ۔ یہ امام کا صلوات بھیجنا یہ خود ایک برکت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس صلوات کے اندر ایک عظیم پیغام چھپا ہوا ہے، اور وہ پیغام محمد و آل محمد کی طرف لوگوں کو بلانا تھا۔ یہ چوتھے امام کی یہ عظیم قربانی 35 سالہ سبب بنی کہ پانچویں امام کو خدا نے کہا، جو حدیث وصیت میں آیا، کہ دشمنوں کی پرواہ نہ کرو اور حکم الہی کو پھیلا دو۔ پانچویں امام اور چھٹے امام نے جو بھرپور احادیث جو پھیلائی ہے، وہ چوتھے امام کی یہ عظیم قربانی تھی۔ اگر چوتھے امام تقیہ نہ کرتے، صبر سے کام نہ لیتے، خانہ نشین نہ ہوتے، دعا اور مناجات کا سہارا نہ لیتے، اور درود کے ذریعے سے پیغام محمد و آل محمد عام نہ کرتے، گریہ و بکا عزاداری نہ کرتے، تو عزیزو یہ پانچویں اور چھٹے امام کو موقع نہیں ملتا۔ ابو خالد کابلی وہ ان 4 افراد میں سے ایک ہے۔ 4 افراد ہماری شیعہ ہے، ایک ہے ابن طویل، سعید بن جبیر اور ابو حمزہ سمالی، اور ان میں سے ایک ابو خالد کابلی، جس کو امام شیعہ کہے۔ سلمان شیعہ ہے، ہم اور آپ شیعہ نہیں ہیں، محب ہیں۔ جب کسی نے آگے امام سے کہا کہ مولا میں آپ کے شیعہ ہوں، خود چوتھے امام سے یہ حدیث ملتی ہے کہ امام گھر میں تشریف فرما ہے، دق الباب ہوا، غلام نے آگے بتایا کہ مولا دروازے پر آپ کی شیعہ ہیں۔ امام دوڑے بلکہ لپکے، اتنی اسپیڈ سے امام دروازے کی جانب گئے کہ نزدیک تھا کہ امام اپنے پیروں میں الجھ کے گر پڑتے، میرا شیعہ آیا ہے۔ جب دروازہ کھلا، امام دیکھا تمہارا چہرہ، امام تو قیامت تک نسل کو جانتے ہیں، چہرہ دیکھ کے کہا تو ہمارے شیعہ نہیں ہے۔ پھر وہ یہ روایت جو ہے سلسلہ ہے پورا بہار کے اندر، چھٹے امام کے پاس بھی ایسا ہوا، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ لوگ آئے ادعا کیا شیعہ۔ شیعوں کے لیے ایک خاص مرتبہ ہے، شیعتنا خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ جنت کے سب سے بہترین افراد میں شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ ان مجالس کی برکت سے، عزاداری کی برکت سے خدا ہم اور آپ کو امیر المومنین کا حقیقی اور واقعی شیعہ قرار دے۔ تو عزیزو، ابو خالد کابلی جیسا شخص امام کے پاس آیا ہے۔ چوتھے امام نے کہا کہ اے کنکر، اس کا وہ نام تھا کہ جو اس کے والدین نے اس کے علاقے میں رکھا تھا۔ مولا مولا یہ نام، یہ تو میرے اور میرے والدہ کے درمیان راز ہے، اور اس علاقے میں مجھے اس نام سے پکارتے ہیں۔ یہاں ابو خالد کابلی جب دیکھا کہ امام سب کچھ جانتے ہیں، ابو خالد نے کہا کہ مولا کہیں سے کچھ مال مل سکتا ہے؟ امام نے کہا ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ جب امام کے پاس تھا تو امام نے نیازیں پکوا کر، عزاداری کر کے کھلایا بھی ہے، سب کو کھلایا، اور جب نہیں ہے تو امام نے کہا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دیں گے۔ یہ دیندار مومن کی علامت ہے۔ کوئی آپ کے پاس آئے ضرورت مند مومن، اگر آپ صاحب حیثیت ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس کی خدمت کریں۔
اگر نہیں کر سکتے تو اسے حوالہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کی جانب کہ جو اس کی خدمت کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کی حاجت روائی کرے، تاکہ مومن کا مسئلہ حل ہو۔ امام نے کہا دیکھ شام سے کاروان آنے والا ہے، اس کاروان میں ایک شخص ہے کہ جس کی بیٹی بیمار ہے، جن زدہ ہے اور مالدار آدمی ہے، اور جب وہ آئے تو اس کے پاس جانا اور کہنا کہ میں تمہاری بیٹی کا یہ جن نکال دوں گا اس شرط ہے کہ تم مجھے کچھ مال دو گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ امام نے کہا کہ جب وہ آئے تو اس کے الٹے کان میں یہ کہنا یا خبیث اخرج، اے خبیث نکل جائے یہاں سے، اور دیکھنا کہ یہ تمہیں جب اس کی بیٹی کو شفا مل جائے گی تو وہ تمہیں مال نہیں دے گا۔ یہ ابو خالد کابلی گیا اس شخص کے پاس اور ملاقات کی، کہا کہ میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، کہا کہ ہم اسے دور کر دیتے ہیں لیکن اتنا مال تو دے گا؟ اگر ہاں، اب ایک آدمی پریشان ہے، مالدار بھی ہے، اس کا بچہ اس کی بچی بیمار ہے تو مال لٹانے کے لیے تیار ہے۔ کہا کہ اتنا مال لوں گا؟ کہا کہ مسئلہ نہیں۔ مولا نے پوچھا ابو خالد سے تو مال کیوں چاہتا ہے؟ کہا کہ اپنی والدہ سے ملنے جو ہے جانا چاہتا ہوں اپنے علاقے میں۔ خیر اب یہ اس شامی بچی کے پاس ابو خالد کابلی گئے، الٹے کان میں کہا کہ یا خبیث اخرج، اے خبیث نکل جا یہاں سے۔ دیکھا کہ جن نکل گیا اور بچی صحیح اور سالم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب اس شامی مرد نے ابو خالد کابلی کو مال نہیں دیا، جس طرح امام نے کہا تھا ہو بہو حرف بحرف وہی ہو رہا، پھر چلا گیا، دوبارہ جن چڑھ گیا۔ اب یہ پریشان ہوا، ابو خالد کابلی کو بلایا۔ امام نے کہا تھا کہ اب جب دوسری مرتبہ جب تجھے بلائے تو اس وقت کہنا کہ اے خبیث تجھے علی ابن الحسین نے حکم دیا ہے کہ یہاں سے نکل جا، اس بچی کو تنگ نہ کر۔ آپ بھی دیکھیں آزمائیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ خراسان اور یہ پرانے علاقے یہاں پر جن ہے اور پاک جن ہے اور فنا جن ہے۔ بعض مومنین تو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھوکر مار کے جو ہے وہ جن آتا ہے، اٹھاتا ہے اور پورا نام لیتا ہے، محمد حسین اٹھو نماز کے لیے۔ اچھی بات ہے، موبائل پہ نہیں اٹھ سکتا ہے انسان، الارم پہ نہیں اٹھ سکتا ہے، تو جن آئے ایسے لوگوں کے لیے تو جن ہی ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ جو نماز چھوٹ جاتی ہے جن ہی آگے اٹھائے تاکہ ان کی واجب نماز تو ادا ہو۔ تو اگر کبھی کسی گھر کے اندر، کبھی کسی علاقے میں کہیں ایسی جو ہے خوف محسوس ہو تو آپ اونچی آواز سے صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور پھر وہاں پر اونچی آواز سے کہے تو جو بھی ہے چوتھے امام کا حکم ہے یہاں سے نکل جا۔ یہ تو چوتھے امام نے اپنے زمانے میں کہا تھا، آج حضرت حجت ہے تو حضرت حجت کا واسطہ تھے، امام زمانہ کہہ دے تو یہاں سے نکل جا، میرے اس گھر کو، میرے اس علاقے کو، میرے صحن کو چھوڑ دے، جو بھی ہے نکل جا۔ امام زمانہ تو یہ حکم دیا ہے۔ پھر دوبارہ صلوات پڑھی اونچی آواز سے 2 سے 3 دفعہ یہ کریں، آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کی مشکل جو ہے حضرت حجت کی وجہ سے حل ہو جائے گی۔ ابو خالد کابلی کو مال ملا اور وہ اپنے علاقے میں چلا گیا۔ تو عزیزوں، امام ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو، ذرے ذرے کو، جو ہم نے کہا تھا یحدث، کہ ہر آن بالنہار واللیل، کتاب کا علم کم ہے، حلال کا علم تھوڑا سا ہے، حرام کا علم پوری شریعت میں جتنے بھی حرام ہے اس کا علم، امام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ہے، علم یسیر، یہ تھوڑا سا علم ہے، آسمانی کتابوں کا علم کم ہے۔ مولا پھر وہ کون سا علم ہے جو آپ جس کو ہم علم کہیں؟ امام نے کہا کہ یحدث، وہ علم حادث ہوتا ہے، آن با آن حضرت کے پاس، امام معصوم کے پاس خدا کی طرف سے آن با آن علم مسلسل آتا ہے۔ یہ امام کا کمال ہے، ہر چیز کا علم، ہر ذرے کا علم، ہر شخص کا علم۔ بلخ افغانستان کا علاقہ، وہاں کا ایک مومن ہر سال جب حج کے لیے نکلتا تھا
تو اپنے علاقے سے تحفے تحائف وغیرہ ایک باب ہے اصول کافی کے اندر، باب و صلۃ الامام، صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں سے ملنا، سلام علیک، عید تہوار، سویاں مٹھائیاں، یہ کھانے کا نام ہے صلہ رحمی۔ گھر چلے جاؤ، صلہ کہتے ہیں مال کو خرچ کرنا، صلۃ الامام امام کے نام پر مال خرچ کرنا، صلۃ الرحم اپنے خونی رشتہ داروں پر مال کو انسان خرچ کرے، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ بھائی ضرورت مند ہے، جاب لیس ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، بل ادا نہیں ہوا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے، اور یہاں ہم جا رہے ہیں، عید مبارک، تمہارا مسئلہ مولا حل کریں گے، گلے ملے سویاں کھائی اور خدا حافظ۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ کہ اگر مال ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دو، مال میں شریک کرنا اپنے رشتہ داروں کو، بے خیال، بالکل سن، بس ہم ہیں اور ہماری کمائی ہے، ہم کھا رہے ہیں، وہ کہیں کچھ بھی کرے، اس کے پاس ہو یا نہ ہو، فقر و فاقے میں اس کی زندگی گزر رہی ہو، لا تعلق ہو کے بیٹھنا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے عزیزوں۔ صلہ رحمی نام ہے اپنے مال میں، اگر خدا نے مال دیا ہے تو اپنے مال میں اپنے خونی رشتہ داروں کو، خونی رشتہ دار کے جو ارث لیتے ہیں ایک دوسرے سے، ان رشتہ داروں کو شریک کرنا۔ اب یہ بلک کا رہنے والا مومن ہر سال حج پہ جاتا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جاتا، حضرت کے لیے، امام زمان کے لیے، اپنے زمانے کے امام کے لیے، امام سجاد کے لیے تحفے تحائف لے جاتا ہے۔ حج سے پلٹا، زوجہ نے کہا کہ تم ہر سال جاتے ہو، اپنے امام کے لیے تحفے تحائف لے آتے ہو، کیا کبھی تمہیں تمہارے امام نے کچھ تحفہ دیا ہے، تمہیں بھی جو ہے نوازا ہے، یا تم جاتے ہو بھرے ہاتھ کے ساتھ اور خالی ہاتھ آ جاتے ہو؟ کہا کہ وہ تو حجت خدا ہے، زمین و آسمان کے مالک ہے، کائنات کی تمام تر چیز، تمام تر رزق، تمام تر مال، سب کچھ اسی کی وجہ سے خدا دیتا ہے۔ جتنا مال ہے چاہے کافر کے پاس ہو، وَبِيُمْنِهِ، آج جمعے کا دن گزرا، وَبِيُمْنِهِ، حضرت حجت کی برکت ہے روزے کل ورا، دعائے عدیلہ میں ہم پڑھتے نا، ورا کہتے ہیں مخلوق کو، تمام مخلوق رزق پاتی ہے، تمام مخلوق، اس میں سے ایک انسان ہے، حیوان، چرند، پرند، حشرات، مرئی غیر مرئی، وَبِوُجُودِهِ ثبتت الارض والسماء، امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے زمین و آسمان برقرار ہے۔ اگر حجت نہ ہو، لولا الحجہ لساقط الارض باہلها، حجت پروردگار نہ ہو تو آسمان زمین پر گر پڑے اور انسان ہلاک ہو جائے۔ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور اسی امام زمانہ کی وجہ سے خدا اسی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے یہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ کیا تمہارے امام نے بھی تمہیں نوازا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ کو زیادہ جواب نہیں دیا، اگلے سال آیا وہی تحفے تحائف میں لے کے چل پڑا، حج کرنے کے بعد مدینہ آیا، چوتھے ماہ بھی خدمت میں تحفے تحائف پیش کیے، لیکن اس مرتبہ امام نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں جاتا تھا، امام کی زیارت کرتا تھا، تحفے تحائف دیتا تھا اور امام سے سوالات کرتا تھا، دینی جوابات دیتا تھا، اور یہ کہ میں نے امام کو تحفے، امام نے کہا ٹھہر جاؤ، سفرہ پہن کیا، سفرہ لگ گیا، آج تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے۔ امام کے ساتھ تناول کیا، کھانے کے بعد امام نے وہ پانی کا ظرف اور تش اٹھایا کہ ہم تمہارا ہاتھ دھلائیں گے۔ کہا کہ نہیں مولا، میں آپ کا ماننے والا، آپ امام، یہ خدمت کا موقع مجھے دیں۔ امام نے کہا تو ہمارا مہمان ہے، مولا اگر آپ یہ مجھے خدمت کا موقع دیں کہ میں آپ کے ہاتھوں میں پانی ڈالوں۔ امام نے کہا اچھا، اگر تو یہ خدمت کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک ایسی چیز دکھاؤں گا تقر عینک، جس سے تیری آنکھ ٹھنڈی ہوگی،
خوشحال ہو جائے گا تو۔ اب امام نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، تش کے اوپر رکھ دیے، اس نے پانی ڈالا، امام نے اپنے ہاتھ کو دھویا، 1/3 پانی ڈالا، امام نے کہا دیکھ تش میں کیا ہے؟ کہا کہ مولا پانی ہے۔ کہا کہ دوبارہ دیکھ۔ جب دوبارہ دیکھتا ہے تو تش کے اندر سرخ یاقوت پڑے ہوئے، حیران، تعجب۔ امام نے کہا پھر پانی ڈال۔ جب دوبارہ پانی ڈالا، امام کہتے دیکھ کیا ہے اس کے اندر؟ کہا کہ مولا پانی ہے۔ امام نے کہا پھر دیکھ۔ جب دیکھتا ہے تو سبز رنگ کے زمرد ہے، حیران۔ پھر امام نے کہا کہ پھر پانی ڈال۔ جب تیسری دفعہ پانی ڈالا تو ظرف پورا مکمل ہو گیا۔ اب امام نے کہا دیکھ کیا ہے اس کے اندر؟ کہا کہ مولا اوپر پانی ہے۔ کہا کہ غور سے دیکھ۔ جب دیکھتا ہے تو سفید رنگ کے موتی ہے۔ امام نے کہا لے جا، اعتذر، اور ہماری طرف سے اپنی زوجہ سے معذرت خواہی اور عذر طلب کر دے کہ تو ہر مرتبہ صلی اللہ محمد، تو ہر مرتبہ آتا تھا اور ہمارے لیے تحفے تحائف لاتا تھا۔ اب یہ تیرے حوالے قیمتی جواہرات امام عنایت کر رہے ہیں۔ یہ اپنے علاقے میں پہنچا، زوجہ کے سامنے امام کا تحفہ، تو کہا کرتی تھی نا۔ اب امام نے عذر خواہی کی ہے اور یہ تحفہ بھجوایا ہے، شرم سے پگھل گئی۔ کہا کہ اپنے امام کے پاس ہمیں بھی لے چلنا، ہم بھی جائیں گے۔ اگلا سال آیا، موسم حج کے لیے کاروان تیار ہوا، اپنی زوجہ کو حج کروا کے جب مدینے آ رہا تھا تو مدینے کے نزدیک طبیعت ناساز ہوئی زوجہ کی، آپ سب سنتے ہو علماء سے، اور اس مومنہ کا انتقال ہو گیا قضاء الہی سے۔ روتا پیٹتا دوڑتا ہوا چوتھے امام کی خدمت میں پہنچا، مولا میں اپنی زوجہ کے ساتھ حج پر آیا تھا، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہ رہی تھی اور قضاء الہی سے انتقال ہو گیا۔ امام کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، مناجات کی، دعا کی، کہا کہ مومن پلٹ جا، خدا نے تیری زوجہ کو دوبارہ حیات دے دی ہے۔ خوشی کے عالم میں پلٹا، دیکھتا ہوں کہ بیٹھی ہوئی ہے اور غذا تناول کر رہی ہے۔ حیران و پریشان میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا کہ ملک الموت آیا تھا اور اس نے میری روح کو میرے بدن سے جدا کیا۔ اسی عالم میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور پورا شمائل اور اس کا حلیہ بیان کیا کہ جو چوتھے امام کا تھا۔ جب وہ شخصیت آئی تو ایک مرتبہ یہی عزرائیل ہاتھوں کو باندھ کر جوڑ کر امام کے سامنے، جس طرح ایک ادنا سا غلام ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتا ہے، غلام کی طرح یہ ملک الموت کھڑا گیا، ہوتے اعد روحا جسد ہاو روحا هذه المرأة الى جسدها، اے ملک الموت پلٹا دے اس خاتون کی روح کو اس کے جسم کی جانب، اور ہم نے اس مومنہ کو 30 سال اور زندگی دی کیونکہ یہ ہماری نیت سے ہماری طرف آئی تھی۔ جو جو ظفار ابا عبداللہ الحسین ہیں وہ اپنا مرتبہ جانے، خص اللہ للحسین اربعہ، خدا نے 4 خصوصیت امام حسین کو دی ہے لقتلہ، ان کی شہادت کی وجہ سے۔ وہ 4 خصوصیت کیا ہے؟ الذریۃ الامامۃ فی ذریۃ، امامت حسین کی نسل میں قرار دی ہے، امام حسن کی نسل میں نہیں ہے، اور والشفاء فی تربتہ، اور مٹی میں خدا نے شفا رکھی ہے، اور تیسری چیز الدعاء استجابت الدعاء تحت قبت یا عند قبر، قبے کے نیچے یا یہ کہ قبر کے پاس۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے قبے کا، قبہ کسے کہتے ہیں؟ تحت قبے امام حسین اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 10ویں امام بیمار تھے تو بھجوایا پیسہ دے کر، جاؤ میرے لیے دعا کرو۔ کسی کو پریشانی ہو
تو مومن کو پیسہ دے، فری میں نہیں. جا رہے ہو کربلا التماس دعا، میری یہ حاجت ہے، میرا عریضہ ہے. کچھ پیسہ خرچ کرنا بھی انسان سیکھ جائے. 100 روپے 500 روپے، یہ لو 500 روپے دے رہا ہوں، میرے لیے یہ دعا کرنا، تاکہ سامنے والے کو اجیر بنائے. جس طرح نماز پڑھانے کے لیے آپ اجیر بناتے نا، روزہ رکھنے کے لیے اجیر بناتے، اس طرح دعا کے لیے اجیر بنائے. یہ لو 5000 کا نوٹ، اب میرے لیے ایک دعا کرنا، خاص دعا ہے، یہ عریضہ ڈالنا، یا یہ کہ میری یہ دعا ہے، اور امام وہاں تحت قبہ یا تم کھڑے ہو تو وہاں دعا کرنا. اب قبے کے اندر علماء عجیب و غریب قسم کی جو اس کے اندر اقوال ہے، کیونکہ جب امام کی شہادت ہوئی تو وہاں پر کوئی گنبد نہیں تھا، چھٹے امام کے زمانہ تک گنبد نہیں تھا. بعد میں پھر یہ متوکل نے پانی چھوڑا اور قبر کے آثار کو جو ہے مسمار کیا، یہ سارے مسئلے ہوئے، حتیٰ کہ بیلوں کو چھوڑا گیا. بیل کہ جو بے عقل جانور ہے، جہاں بھی لے جاؤ تو قدم آگے بڑھاتا ہے. بیل جاتے تھے دوڑتے ہوئے، قبر ابا عبداللہ الحسین کے پاس پہنچتے تھے اور مڑ جاتے تھے. سپاہی ان بیلوں کو مارتے تھے، یہاں تک کہ یہ بیل جیسا سنگین جانور مر جاتا تھا، لیکن مجالے کے ابا عبداللہ الحسین کی قبر پہ آ جائے. تو قبہ تھا نہیں اس وقت، قبہ تو بعد میں، یہ گنبد وغیرہ یہ کچھ 100 سالوں سے بنا ہے. اس وقت ایک قبر تھی اور بیری کا درخت تھا، باقی ساری چیزیں تو بعد میں آئی ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ قبہ کہتے ہیں کہ قبر کے اس اوپر آسمان کا وہ حصہ، قبر ابا عبداللہ الحسین کے اوپر آسمان کا وہ حصہ کہ جو قبر کے اوپر مشرف ہو. اور جب کسی سے پوچھا گیا، کسی عالم سے، انہوں نے کہا کہ قبے سے مطلب کل شہر کربلا ہے. 4 فرسخ در 4 فرسخ، چاروں طرف سے 4 فرسخ کا علاقہ. 4 فرسخ کہتے ہیں 22 کلومیٹر کو. کربلا کے چاروں طرف 22 کلومیٹر کا علاقہ یہ کربلا کہلاتا ہے. کہیں پر بھی دور سے کھڑے ہو کے دعا کریں تو گویا کہ اس نے تحت قبہ ابا عبداللہ الحسین میں دعا کی. صلوات پڑھیں محمد والے. اور چوتھی چیز ولا تعد ایام زائری ہے جائعا و ذاہبا. اور ابا عبداللہ الحسین کے زواروں کے جانے کے اور آنے کے دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. اس کی مثال سفرہ ہے. سفرے میں انسان بیٹھتا ہے، جتنی دیر بیٹھتا ہے اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا. انسان سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. تو جب زوجہ کو اس نے بتایا، زوجہ نے اس کو بتایا کہ بھائی اس طرح ہوا. اب یہ اپنی زوجہ کے اس نے ہاتھ پکڑا، آتا ہے چوتھے امام کے پاس. امام تشریف فرما ہے، کہا کہ وہی شخص ہے کہ جس نے مجھے حیات دی. اب اس مومنہ نے اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرایا، اور قطرہ کے اندر روایت موجود ہے دونوں بلخی مومن اور مومنہ زندگی بھر امام کی خدمت کی انہوں نے. عزیزوں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے. اب علی ابن الحسین کا ذکر ہوا ہے، علی کا تذکرہ ہوا اور علی اول کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہذا مجلس کی زینت، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلس کو زینت دو فضائل امیر المومنین سے. فإن ذکرہ ذکری، علی کی یاد، علی کا تذکرہ مجھ نبی کا تذکرہ ہے. وذکرہ ذکر اللہ، اور علی کا تذکرہ اور میرا تذکرہ اللہ کا تذکرہ ہے. وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا تذکرہ عبادت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے اندر ہم تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھے، کیونکہ عبادت ہے، ذکر اللہ ہے. علماء اور فقہاء منع کرتے ہیں کہ یہ ذکر الہی وہاں پر ہم نہیں کر سکتے. عزیزوں، مولا کائنات کے فضائل عجیب و غریب فضائل ہیں. آپ علماء ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں. آج آپ کے سامنے
ایک ایسی فضیلت پڑھنا چاہوں گا. جنگ سلاسل مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اکیلے، کیونکہ کچھ جنگ میں مولا صرف اکیلے گئے، باقی اساتذہ نے کہا کہ ہم بھی آتے ہیں، کہا کہ نہیں، یہ وہ جنگ ہے کہ جو صرف تنہا علی ابن ابی طالب لڑے گا. اب دیکھیں یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ مولا نے تمام جنگوں میں شرکت کی سوائے ایک جنگ ہے، اور وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ تبوک. جنگ تبوک میں مولا نے شرکت نہیں کی، لیکن الفضائل نامی کتاب کے اندر مولا کی شرکت جنگ تبوک میں عجیب طریقے سے ملتی ہے. صرف اشارہ کروں گا تاکہ یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی جائے. عزیزو، جنگ تبوک سے پہلے اللہ کے رسول نے مولا سے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون بھائی ہے موسیٰ کے، ہارون وسیع ہے موسیٰ کے، ہارون نائب ہے موسیٰ کے، تو بھی میرا بھائی ہے، تو بھی میرا وسیع ہے. الا انہ لا نبی بعدی، اللہ کے بعد لا نبی بعدی. علماء فرماتے ہیں کہ یہ لا نبی بعدی کی قید نے مولا کی فضائل کو چار چاند لگا دیے. رسول کے جملے نے سوائے میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا عہدہ تیرے پاس نہیں. اے علی تمام میرے کمالات، میرے تمام علوم، تمام معجزات، تمام کرامات، تمام مقامات تیرے لیے ثابت ہے سوائے نبوت کے. اب جنگ تبوک میں مولا نے مدینے میں، کیونکہ منافقین حملہ نہ کرے، مولا مدینے میں ہے. اب رسول اللہ نکل کے تبوک میں مسلمان جب مال آتا ہے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے ایمانی حساب سے. کثرت مال کثرت گناہ کا سبب بنتا ہے، کثیر مال کثیر گناہ کا سبب بنتا ہے. مگر یہ کہ انسان اپنے کثیر مال کو راہ خدا میں خرچ کرے. بہت کم ہوتے ہیں ایسے مومنین کہ خدا نے مال دیا، مسجد بنوائی، گھر بنا دیا، اسپتال، کلینک. یہ فاطمی ہاسپٹل کی طرح یہ کوئی ہاسپٹل نہ بنائے، غلط جگہ پر بنا دی. خیر یہ اس کی اپنی کہانی ہے کہ جماعت والوں کو خدا عقل دے کہ صحیح جگہ کون سا کام نیکی کا کس جگہ کرنا چاہیے. مال ہو، اور تو میں عرض کر رہا تھا وہاں جنگ تبوک میں مسلمانوں کے پاس مال آ گیا، ایمان کم ہو گیا. ہم بہت زیادہ ہیں، کثیر ہے، دشمن قلیل ہے، ہم غالب آ جائیں گے. اب جب دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوا اور مسلمان بھاگے، اگرچہ کثیر تھے، الامان الحفیظ، اور مسلمان فرار کرنے پر مجبور ہو گئے. سلمان کہتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا، مولا کائنات کھجور کے درخت پر ہے، کھجور توڑ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ مولا نے کھجور توڑتے توڑتے ایک مرتبہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میں نے کہا یا علی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ جنگ تبوک سے مجھے اللہ کے رسول نے پکارا ہے نصرت کے لیے. اب سلمان نے کہا کہ مولا اترے اور فوراً جنگی لباس تن کیا اور جنگ تبوک کی طرف چل پڑے. یہاں مولا کا قدم اٹھنا تھا، دوسرا قدم تبوک میں، اور پھر مولا نے وہ مسلمان لشکر کے جو پسپا ہو گیا تھا، مولا نے اس میں شرکت کی اور کافروں کو مغلوب کیا، مسلمانوں کی فتح ہوئی. تو علی ہر نبی کے ساتھ تھا باطناً، آخری نبی کے ساتھ تھا ظاہراً. تو علی اس جنگ کے اندر بھی تھا باطناً، ہر جنگ میں تھا ظاہراً. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جنگ سلاسل مولا تنہا گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں، اور خبر نہیں. رسول نے کہا کہ جو بھی مجھے علی ابن ابی طالب کی خبر لا کے دے گا، تو جو بھی مجھ سے تقاضا کرے گا میں اس کی درخواست کو پورا کروں گا. سلمان کہتے ہیں جب میں نے یہ سنی فوراً دوڑتا ہوا مدینے سے نکلا. دور سے دیکھ رہا ہوں کہ مولا کائنات مدینے کی طرف تشریف لا رہے ہیں. بھاگتا ہوا آیا، یا رسول اللہ
خوشخبری، مولا کائنات مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے وعدہ کیا سو پورا کیجیے۔ تو کہا کہ بسم اللہ، جو مانگنا ہے مانگو۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے ہیں؟ گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، کوئی مومن تھوڑی متقی پرہیزگار ہو، جنت چاہیے، حور العین چاہیے کہ جس پر زور سے الہی آمین ہوتا ہے، باقی چیزوں پہ آہستہ سے الہی آمین ہوتا ہے۔ اب اس قسم کی چیزیں، لیکن سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے اور اپنی معرفت کے حساب سے مانگ رہے رسول اللہ سے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، جو سفر معراج پر آپ کی گفتگو اللہ سے ہوئی تھی اور 18,000 راز اور سیکریٹ کی باتیں جو خداوند متعال نے آپ کو عنایت کی تھی، ان 18,000 رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دیں۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب رسول خدا مسکرائے۔ اب دیکھیے راز بھی کیا راز ہے جو خدا نے رسول کو دیا، 18,000 راز، اس میں سے ایک راز کہا کہ جاؤ اس ٹیلے کی جانب ٹھوکر مارو، میرا سلام کہہ دینا، تمہیں راز مل جائے گا۔ سلمان گئے ٹیلے کی جانب، ٹھوکر ماری، رسول کا سلام پہنچایا۔ ایک مرتبہ وہ زمین شگافتہ ہوئی، جس طرح کعبہ شگافتہ ہوا تھا مولا کے لیے، زمین شگافتہ ہوئی۔ سلمان دیکھتے کہ سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں سے اترے، دیکھا کہ نور کا شہر ہے، جہاں تک مد نظر ہے، جہاں تک میری نظر نور ہی نور ہے۔ 70 سڑکیں ہیں، ہر سڑکوں میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہے، اور ہر ممبر پر علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ جب علی ایک وقت میں 40 جگہ افطار کر سکتے ہیں، آسمانوں میں فرشتوں کے پاس، زمین میں رسول اللہ کے پاس، اصحاب کے پاس، یہ مظہر العجائب ہے۔ اب سلمان نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے پیچھے چھپایا تاکہ علی ابن ابی طالب کی نظر نہ پڑے۔ علی تو جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اور وہاں مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبے کے لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ خطبہ، اس کا نام تو کہیں نہیں ملتا، کتابوں میں ہے، لیکن اس خطبے کا نام میں نے اپنی طرف سے نام رکھا ہے خطبہ علی۔ کیوں؟ دینے والا علی، اس کے اندر خدا کا نام علی آیا ہے، خود علی ابن ابی طالب نے اپنا تذکرہ علی کے نام سے کیا۔ اس کے اندر تو اس کے اندر شروع سے لے کر اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، علی پر مشتمل خطبہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی الاعلی۔ تمام تعریف اس خدا علی اور اعلیٰ کے لیے۔ خدا بھی علی ہے، امیر المومنین بھی علی ہے۔ یا علی یا عظیم، جب خدا کو پکارتے ہیں تو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب یہ عجیب روایت جو ہے میرے سامنے آئی، خدا نے، خدا کے نام 1000 نام ہیں جو شعر کبیر میں پڑھتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خدا کے اسماء حسنہ ہے، اور ہم خدا کے نیک نام ہیں۔ تو ہر چیز کا نام ہے، گھڑی ہے اس کا نام، موبائل، لاؤڈ سپیکر، کرسی، انسان کے نام ہے، پھولوں کے نام ہے، ہر چیز کے نام ہے۔ نام کے ذریعے سے آپ پہچانتے ہیں۔ تو خدا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، خدا نے چاہا کہ وہ پہچانوایا جائے، تو خدا نے اپنی ذات کے لیے سب سے پہلا نام، آیت الکرسی میں پہلی آیت کے آخر میں سب سے پہلا نام خدا نے اپنی ذات کے لیے قرار دیا، وہ ہے العلی العظیم۔ خدا کا سب سے پہلا نام، وہی خدا نے اپنا نام مولا کائنات کو دیا، الحمدللہ العلی الاعلی الذی جعلنی علی الذات۔ وہ خدا علی نے اس علی کو علی الذات قرار دیا، ذات کے اندر بلند، علی الصفات، صفات کے اندر بلند، علی الجاہ،
عزت کے اندر بلند، علی الغضبات، تمام جنگوں میں اعلیٰ ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، علی الاقوال، علی الصفات، علی الاسم، علی الحیات، علی المواد، زندگی میں بھی علی اعلیٰ ہے، موت میں بھی علی اعلیٰ ہے، جنگوں میں بھی علی اعلیٰ ہے، نام میں بھی علی اعلیٰ ہے، صفات کے اندر بھی، اقوال کے اندر بھی، افعال کے اندر بھی۔ پھر مولا نے ایک جملہ کہا فَلْيَعْلَمِ الْإِنسان، پوری کائنات کے انسان جان لے، وَلْيَسْمَعِ السَّلْمَانِ، اور سلمان جو اس ستون کے پیچھے چپ رہا ہے وہ سن لے۔ اب مولا نے یہاں سے اپنے فضائل پڑھنا شروع کیے، وقت کم ہے بس میں تھوڑے سے جو ہے وہ جلدی پڑھوں گا۔ انا ممدوح الرحمن، موصوف القرآن، انا مزین الجنان، انا مطعم الانس والجان، انس اور جن کو طعام اور غذا اور روزی دینے والا میں ہوں۔ انا الذی تترنم باسکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان، میری وجہ سے پرندے جنت میں ترنم کریں گے ہماری وجہ، میرے ذکر کی وجہ سے۔ علی اگر ذکر کرے تو پرندے چہچہائیں۔ پھر مولا نے جو ہے انشاءاللہ کسی کو چاہیے تو بعد میں دے سکتا ہوں، اس کی PDF ہے میرے پاس۔ پھر مولا نے کہا انا الصراط المستقیم، انا النبأ العظیم، انا العزیز الحکیم، انا الذی ذکرتنی السحاب بقواصفہا، میں وہ ہوں بادلوں نے طوفان میں مجھے یاد کیا، والریاح فی عواصفہا، ہواؤں نے چلے مجھے یاد کیا، والماء فی نشیتہا، جب پانی نشیب کی طرف بہتا ہے تو اس پانی نے اپنے نشیب کی طرف جانے مجھے یاد کیا، والشجر فی حفیفہا، اور درختوں نے اپنی سرسراہٹ میں مجھے یاد کیا، والطیر فی صفیرہا، پرندوں نے اپنے چہچہانے مجھے یاد کیا، والوحش فی زفیرہا، وحشی جانور نے اپنے دھاڑنے مجھے یاد کیا، والاسد فی زفیرہا، اور شیر نے اپنے غرانے مجھے یاد کیا، والفرس فی سہلہا، اور گھوڑوں نے اپنے ہنہنانے مجھے یاد کیا، والرعد فی دویہا، اور ان بجلیوں نے اپنے کڑکنے مجھے یاد کیا، والجن فی ندائہا، جنوں نے اپنی پکار میں مجھے یاد کیا، والملک فی دعائہا، فرشتوں نے اپنی دعاؤں میں مجھ علی کو یاد کیا۔ مولا فرماتے ہیں یہ تمام تر فضائل کے باوجود وجدت عند الکل للکل فی الکل، میں تھا ہر ایک کے لیے، ہر ایک میں، ہر ایک کے پاس، مگر ولیکن لم یعرف الکل بالکل، لیکن کسی نے مجھے نہیں پہچانا۔ سب کے پاس تھا، کسی نے مجھے پہچانا نہیں۔ پہچانا علی کو تو اس کائنات کی صرف دو ذات نے پہچانا، ایک باری تعالیٰ خداوند متعال نے اور ایک رسول نے پہچانا۔ پھر مولا فرماتے ہیں انا الذی وجدنی آدم فی بکائہ، آدم کو جنت سے نکالا گیا تو آدم رو پڑے، آدم نے اپنے گریے میں مجھے یاد کیا، ونوح فی دعائہ، نوح نے اپنی دعا کے اندر مجھے یاد کیا، وابراہیم فی مناجاتہ، ابراہیم نے اپنے مناجات میں مجھے یاد کیا، وعیسیٰ فی کتابتہ، عیسیٰ نے اپنی تحریر میں مجھے یاد کیا، وموسیٰ فی خطاباتہ، موسیٰ نے اپنی تقریروں میں مجھے یاد کیا، وشعیب فی خطبتہ، شعیب نے خواستگاری میں یاد کیا، ویعقوب فی ندبتہ، یعقوب نے اپنے رونے مجھے یاد کیا، ویوسف فی غیابتہ، یوسف باپ سے دور ہو گئے تو مجھے یاد کیا، وداؤد فی الحانہ، داؤد نے اپنے لہن میں مجھے یاد کیا، وسلیمان فی دورانہ، سلیمان نے حکومت کرتے ہوئے مجھے یاد کیا، ویونس فی خروجہ، یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے تو مجھے یاد کیا، وعیسیٰ فی عروجہ، عیسیٰ جب آسمانوں میں بلائے گئے تو اس وقت مجھے یاد کیا، اور مجھ علی کو محمد فی ذاتہ، محمد نے اپنی ذات میں مجھے یاد کیا، کیونکہ علی نفس رسول ہے، علی نفس رسول ہے، وَرَبِّي فِي صِفَاتِهِ، اور میرے رب نے مجھے یاد کیا اپنی صفات کے اندر کہ یہ علی میری صفات کا مالک ہے، وَالْمُؤْمِنُ فِي مَمَاتِهِ، اور مومن اپنے موت کے وقت مجھے یاد کرے گا۔
وہذا اشارہ کیا اور اشارہ کیا ہاذا، یہ سلمان جو ستون کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے فی حیات ہی اپنی زندگی مجھے پایا، ہر نبی نے علی کو پایا۔ پھر مولا فرماتے کہ یہ سلمان ولیکن عرفا عشرا عشیر الف من اسرار صدری، میرے سینے کے اسرار میں سے عشر عشیر جانتا ہے، یہ ایک ذرہ جانتا ہے، میرے سینے کے اسرار میں سے سلمان علی کے رازوں میں سے ایک ذرہ راز جان لے تو ایمان کے 10ویں درجے میں پہنچ جائے۔ اور پھر کہا کہ یہ سارے فضائل ھذا من ایتاء الحکیم و عطاء الکریم، یہ پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے۔ پھر مولا نے کہا کہ جب خدا نے مجھے پیدا کیا تو میں نور تھا، میں شاکر تھا، اب تھا، صابر تھا، ساجد تھا۔ پھر کہا کہ بل انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو اللہ کے رسول کا مرتبہ کتنا عظیم، اس کا ایک غلام یہ ہو تو پھر باعث خلقت کائنات اشرف مخلوقات رسول اللہ کا کیا عظیم مرتبہ ہوگا۔ عزیزوں، میں نے آپ کو زحمت دی، شب شہادت ہے آج، کائنات کا سب سے بڑا عزادار، دنیا کا سب سے بڑا ماتمی اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی شب شہادت ہے۔ اس سے بڑا عزادار مجھے تاریخ میں نہیں ملا، وہ کہ جو 35 سال تک گریا کرتا رہا۔ کوئی کھانے کی چیز آتی امام گریا کرتے، پانی آتا امام گریا کرتے۔ قتل ابا عبداللہ، قتل ابن رسول اللہ اچانا و جائعا، میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا۔ عزیزوں، جس نے تمام مصائب کو دیکھنے کے بعد جب کسی نے سوال کیا تو 3 دفعہ کہا الشام، شاید اس کی وجہ یہ ہو دربار شام، زندان شام اور بازار شام۔ یہ ایسے مصیبت ہے کہ مولا کہتے تھے کہ ہم پر 7 مصائب ایسے کھائے گئے، ایسی مصیبت اول سفر سے انتہائی سفر تک کہیں پر بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ خواتین کھولتا ہوا پانی ہم پر بھیگا کرتی تھی، اور منادی یہ ندا دیتا تھا کہ اسلام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہے، انہیں قتل کر دو۔ یہود اور نصارہ کے گھروں سے گزارا جاتا تھا۔ عزیزوں، جب کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنا گریہ کرتے ہیں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا نے کہا کہ صحیح ہے، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ کیا زینب جیسی با حیا پھوپھی کے ساتھ بازاروں میں جانا نامحرموں؟ جب باب السعا پہ یہ کاروان پہنچا، سہل ابن سعد رسول کا صحابی حج کرنے کے بعد بیت المقدس زیارت کے لیے جا رہا تھا تو اس کا گزر دمشق سے ہوا۔ دیکھا کہ عجیب ماحول ہے، پردے لگائے گئے ہیں، خوشی کے مناظر ہیں، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا خیر تو ہے، یہ اسلام میں کون سی عید آ گئی؟ کہا کہ عید نہیں۔ کہا کہ پھر خوشی کس بات کی؟ کہا کہ جس خارجی نے یزید پر خروج کیا تھا اس کا سر قلم کر کے یزید کے دربار میں بطور تحفہ لے جایا جا رہا اور اس کے اہل حرم کو قید کیا گیا ہے۔ کہا کہ خارجی کون ہے؟
کہا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب. میں حیران ہو گیا. میں نے فوراً سوال کیا. سہیل کہتے میں نے سوال کیا کیا حسین ابن فاطمہ بنت محمد؟ کہا کہ ہاں یہ وہی حسین ہے. جب میں نے سنا تو میں اپنے منہ کو پیٹنا شروع کر دیا, اپنے گریبان کو چاک کیا, اونچی اونچی آواز سے میں نے گریہ کیا کہ یہ حسین. کہا کہ کاروان کہاں پر ہے؟ کہا کہ باب الساعہ کی طرف وہاں کاروان آیا ہوا ہے. میں نے اپنے آپ کو باب الساعہ پہ پہنچایا. اجرکم علی الزہرا, چوتھے امام کی شہادت پڑھنی ہے عزیزو. اب یہ سہل وہاں پہنچتا ہے, چوتھے امام سے ملاقات ہوئی مختصر. مولا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں, کوئی خدمت؟ امام نے کہا کہ کپڑے کا ٹکڑا مل سکتا ہے, میرا گلا خاردار توق کی وجہ سے زخمی ہو گیا ہے. میں نے مولا کی گردن سے زنجیروں کو ہلایا, کیا دیکھتا ہوں کہ تازہ خون امام کی گردن سے رس رہا ہے. ارے وہ امام ہے. جب آخری دن آیا امام کا, 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گئے اور بابا پر گریہ کیا. امامت ملی تو بابا پر گریہ کیا, اس دنیا سے گیا تو بابا پر گریہ کیا. اور 5ویں امام نے غسل دیا, غسل خانے میں 5ویں امام نے گریہ کیا. ہاں عزیزو, ایک غسل خانے میں مولا کائنات نے گریہ کیا تھا سیدہ کی میت پر, اور ایک یہاں 5واں امام گریہ کر رہا ہے. حسین